ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اعتکاف تھا رمضان مبارک کا وہ چھوٹ گیا، نہیں ہو سکا کسی بنا پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ جو اعتکاف ہے یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ تو جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک سال چھوٹا ہے تو اس کو قضا دوبارہ سال کی ہے، اس وجہ سے کہ وہ کیوں چھوٹا۔ اس لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو واضح کر دیا کہ جو اعتکاف کیا جاتا ہے کیوں کیا جاتا ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ جم جانا، تو اب جم کے بیٹھ جانا ایک جگہ پر، کیونکہ بندہ جو ہوتا ہے نا وہ ذکر الہی میں اپنے آپ کو مار کر، دنیا کو چھوڑ کر، اور وہ قرب الہی کے اندر وہ بیٹھ جاتا ہے جم کے، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اب اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے جم کے بیٹھ جانا، کہ جب انسان دنیا کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ دار، ہر چیز کو چھوڑ کر وہ ذکر الہی میں ایک مخصوص جگہ پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک کر جم کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اب کیونکہ اس نے دنیا بھی چھوڑ دی، 10 دن تک اس نے دنیا کے خیالات، ہر چیز کو اس نے چھوڑ دینا ہے، اور فقط اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس نے ایک جگہ پر جم کے اللہ رب العزت ذکر میں مصروف ہو جانا، اس کو اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اب جیسے کہ آپ جتنے بھی دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، تو مقصد علیحدگی میں بیٹھ کر جو عبادت کا رنگ، جو ذوق، جو قرب الہی وہ ملتا ہے نا، وہ عام جگہ پہ نہیں ملتا۔ ویسے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان نوافل کے ذریعے قرب الہی کو حاصل کر لیتا ہے۔ فرض جو ہوتے ہیں، فرض ہم ادا کرتے ہیں، یہ تو ہم پر قرض ہے کہ اللہ نے اتنی نمازیں فرض کی، ہم نے وہ پڑھ لی تو ہم نے وہ قرض اتار دیا، جس نے نہیں پڑھی تو وہ قرض نہیں اترا تو لہٰذا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اب اپنے قرب الہی جب آپ کو چاہیے تو پھر ہم نے اضافی عبادت کرنی چاہیے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نفلی عبادت، وہ عبادت جو اللہ نے فرض نہیں کی مگر ہم نے پھر اس کو کرنا ہے، اس سے قرب الہی ملتا ہے۔ اب اعتکاف کرنے کا جو مین مقصد ہوتا ہے اس پہ قرب الہی کو حاصل کرنا ہوتا ہے، کہ انسان سب کو چھوڑ کر ویسے رمضان میں عبادت کرتا مگر وہ خاص 10 دن کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک کر وہ جب عبادت کرتا ہے، اس سے قرب الہی ملتا ہے۔ اور دوسری مین بات یہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو لیلۃ القدر ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لیلۃ القدر ہے وہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ وہ جو لیلۃ القدر ہے وہ 30ویں رات کو ہے، لہٰذا پھر تو انسان 30ویں رات کو جاگ لے تو اس کو لیلۃ القدر مل جائے گی، کیونکہ اس کی فضیلت ہی بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ اگر اس نے ایک رات کی وہ عبادت پا لی، چند لمحے کیا، اگر اس نے وہ رکوع یا سجود حاصل کر لیا جس میں وہ لیلۃ القدر کا نزول ہوتا ہے، تو اس کو تو 1000 مہینے کی عبادت مل گئی۔ اب فقط یہ نہیں حضور نے قید لگائی کہ وہ 30ویں کو ہی ہوگی، اب اس میں وہ طاق راتیں آپ نے 5 جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس میں تلاش کرنی ہے۔ اب یہ اس وجہ سے وہ اعتکاف کیا جاتا ہے تاکہ اس میں ان طاق راتوں کو تلاش کر لیا جائے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اعتکاف کرتے اور دوسروں کو بھی تلقین فرماتے۔ جو اعتکاف بیٹھنے والا جو شخص ہوتا ہے نا وہ اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ اس کا بیٹھنا بھی عبادت، اس کا سونا بھی عبادت، کیونکہ اس نے زیادہ دن رات ذکر الہی میں بھی مصروف رہنا ہوتا ہے۔ اور یہ پکی اور سچی بات ہے جو اعتکاف کرنے والا اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے۔ اگر وہ صحیح معنی کے اندر وہ اعتکاف کر لے، کیونکہ اس نے دنیا کو چھوڑ کر اعتکاف کیا، اگر وہ اعتکاف کرنے کے بعد بھی وہ اس دنیا میں مگن ہے پھر اعتکاف کا فائدہ نہیں ہے۔ بعض کا تو یہ اعتکاف کرتے ہیں تو اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈھانپیں اور چھپائیں، مگر یہ ہے کہ ضروری ہے کہ آپ کسی غیر مقصد کے لیے کسی سے بات نہ کریں، نہ آپ دنیاوی تعلقات اس 10 دن کے لیے مؤخر کر دیں اور ختم کر دیں، کیونکہ آپ خاص ذکر الہی کے میں مصروف ہیں، اور بلکہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس لیلۃ القدر کی رات کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔